فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان مختلف حوالوں سے اس میں گفتگو ہو رہی ہے، عبادات، اخلاقیات، معاملات، شخصیات، اور بالخصوص آج ہم انفاق فی سبیل اللہ، جس میں زکوٰۃ اور عشر بھی شامل ہے، صدقہ فطر بھی شامل ہے، اس پر گفتگو کریں گے کہ رمضان المبارک میں ہم صدقات اور خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، برکات کیا ہے، ثمرات کیا ہیں، اور کس حوالے سے، کس طریقے سے ہمیں یہ صدقات اور خیرات کرنے چاہیے۔ اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ابو المصطفیٰ محمد سراج الحق بہاولپوری صاحب، اور نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں مدح سرائی کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ثناخوان جناب احسان الہی نقشبندی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ ابو المصطفیٰ محمد سراج الحق قادری بہاولپوری صاحب، انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ یہ بہت وسیع ایک ٹاپک ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جو ضروری امور ہیں ان پر بات ہو سکے۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ قرآن و سنت میں اس کی فضیلت، اس کے برکات، ثمرات کا تذکرہ کیسے ملتا ہے؟ جی، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا روح الکونین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ قبلہ مفتی صاحب، انفاق فی سبیل اللہ سادہ سے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ سبحان اللہ، ٹھیک۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ صاحب نصاب پر، مالدار پر تو یہ زکوٰۃ کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ عمومی طور پر صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ، جی، اور ہر طبقہ فکر کے انسان کے لیے علیحدہ علیحدہ کیٹاگریز ہیں، بالکل علیحدہ علیحدہ اس کی تعریف ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک کاشتکار ہے تو اس کو عشر کا حکم ہے، بالکل صحیح، یہ بھی فصل میں سے حصہ، فصل میں سے حصہ۔ بالکل ٹھیک۔ ایک بکریاں پالنے والا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک تعداد مقرر کی گئی ہے کہ اس کے بعد ایک بکری دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اونٹ ہیں، گائے ہیں، بھیڑے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی کاروباری ہے، کوئی تاجر ہے، تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ وہ 100 میں سے 2.5 روپے، بالکل صحیح، 40واں حصہ، 40واں حصہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو زکوٰۃ۔ اور خواتین کے پاس اگر زیور ہے تو وہ اگر نصاب تک پہنچے تو، اور سال بھی گزر جائے، بالکل صحیح، سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا اس کی مالیت ہو، سال گزر جائے، مقروض بھی نہ ہو۔ اشیاء ضروری، یا گھر اگرچہ وہ لاکھوں کروڑوں کا کیوں نہ ہو، گاڑی زیر استعمال ہے، برتن ہے، جو وہ اس میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ تو زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہر بندہ صاحب نصاب تو نہیں ہے، لیکن اللہ کو ہر صورت وہ انسان پسند ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اپنی بساط کے مطابق جتنا بھی خرچ کر سکتا، استطاعت کے مطابق۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ سے لے کر وہ عشر اور وہ صدقہ فطر تک، یہ جو کچھ بھی ہے نظام، یہ تو ایک مقرر وقت ہے نا۔ صدقہ فطر ہے تو وہ رمضان میں ہوگا، بالکل ٹھیک۔ زکوٰۃ کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے، عوام میں یہ مشہور ہے کہ زیادہ تر لوگ زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی جانی جاتی ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا اجر، ہاں، اگر سال ہو گیا یا ابھی نہیں بھی ہوا تو جی نکالے جا سکتے، گنجائش ہے پھر، جی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر رمضان کے علاوہ بھی اگر دی جائے زکوٰۃ تو وہ تو ادا ہوگی۔ بالکل صحیح۔ انفاق فی سبیل اللہ ایسا اللہ کا محبوب عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اور آپ کے اصحاب نے اس پر جو عملی طور پر نمونہ پیش کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے جواد۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جواد یہ مبالغہ ہے جود سے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو جواد کا مطلب یہ ہے کہ سخی،
حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور کی سخاوت اس طرح تھی جس طرح کہ تیز ہوا چلتی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل ذکر فرمایا, اس کی برکات ذکر فرمائی ہے. سبحان اللہ. کہاں سے چھوڑے اور کہاں سے پڑھے؟ بالکل ٹھیک. برکت حصول کے لیے, برکت کے لیے. جی, حصول برکت کے لیے قرآن پاک میں سے چند آیات کو شامل کرتے ہیں. جی. اللہ فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ابھی کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ قرض حسنا کیا ہے؟ یہی صدقات ہے. سبحان اللہ. یہی مخلوق خدا کی جو ہے خدمت ہے, اللہ کے ساتھ تجارت. اللہ کے ساتھ تجارت ہے. اللہ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کوئی دے گا تو میں اس کو بڑھا کر دوں گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اگر ہم کسی کمی نہیں ہوگی. کمی نہیں ہوگی. اگر کسی انسان کو دیتے ہیں وہ بڑھا کر دے تو وہ سود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو یقین کامل کی بات ہے نا. صحیح. جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرے گا, یقین کامل ہو کہ میں دے رہا ہوں تو میرا رب اس کو بڑھا کر دے گا. اور وہ بڑھا کے کتنا دیتا ہے اب وہ بھی قرآن میں بتا دیا. یا اللہ تو کتنا بڑھا کے دے گا. اللہ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. یہ مثال دے کر سمجھایا. جو مثال ہوتی ہے نا وہ بیان سے ہٹ کے ہوتی ہے. بالکل. مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ موقف سمجھ آ جائے. بالکل صحیح. آسانی سے جی آسانی ہو جائے بات سمجھنے میں. ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم اس طرح سمجھو کہ میں ایسے بڑھا کے دوں گا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اگر 1 روپیہ دیتا ہے تو اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی نے ایک دانہ کمثل حبۃ, جیسے ایک دانہ اس نے زمین کے سپرد کر دیا. ٹھیک ہے. اب جب زمین ہل اس نے چلایا, پانی لگایا, اس نے زمین کو سیراب کیا, تیار کیا, جی, گندم کا ایک دانہ اس کے حوالے کر دیا زمین کے. اللہ. اب توکل تو اللہ کی ذات پہ ہے نا. جی, اس کو اگانا تو رب کی مرضی ہے نا. سبحان اللہ. اچھا, وہ دانہ اگایا. جی, فرمایا تم نے اللہ کی راہ پہ ایک خرچ کیا, جب وہ دانہ اگتا ہے تو قرآن میں فرمایا کہ انبتت 7 سنابل. اللہ. اس ایک دانے سے کتنے خوشے نکلے, سٹے نکلے جی؟ 7. ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ 7 گنا بھی دوں گا. اس کے بعد فرمایا کہ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. سبحان اللہ. پھر ہر سٹے میں, ہر بالی میں, ہر جو ہے خوشے میں اللہ تعالیٰ 7 دانوں, ان میں سے ہر میں 100 دانہ عطا فرماتا. اللہ اکبر. اب زمین میں ایک دانہ ڈالا گیا اور اب وہ 7 سٹے نکلے, ہر میں 100 دانے. اب یہ کتنے بن گئے جی؟ 700. اللہ فرماتا ہے کہ میں جب میرا کرم شامل حال ہو جائے تو تم ایک خرچ کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں 700 گنا زیادہ بڑھا کر. یعنی کون ہے بتائیں دنیا میں کون ہے جو اتنا بڑھا کر دے؟ کوئی نہیں دے سکتا. میرے خیال ہے دنیا کی بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں معیشت کے حوالے سے وہ بھی کسی کو اتنا ریٹرن نہیں کرتی. کوئی بینک اتنا 7 گنا کوئی نہیں دے سکتا. 7 گنا کوئی نہیں دیتا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. پھر یہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ 700 جو ہے یہ کوئی لیمٹ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا کر دے دیتا ہے. اس کے لیے میں نے پڑھا کہ ایک بندے کے پاس مثال کے طور پر 1000 روپیہ ہے جی, وہ اس میں سے 100 روپیہ دیتا ہے جی, اور ایک کے پاس ہے ہی 100 روپیہ اور وہ سارے کا سارا دے دیتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو یوں سمجھیں کہ جس نے 100 دیا تھا ہی 100, اس نے اپنی پوری کی پوری کمائی اپنی جائیداد اللہ کی راہ پہ خرچ کر. تو جو وہ 1000 سے 100 دے رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو 700 گنا ملے, لیکن جو 100 کا 100 دے رہا ہے اس کو پھر رب کہتا ہے کہ میں بڑھا کر یضاعف لمن یشاء. یعنی اخلاص اور نیت اور عمل دیکھا جائے. نیت اور عمل. اور اس کے لیے ایک اور بھی ضروری چیز ہے جی. وہ ضروری چیز یہ ہے, اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی. شرط یہ رکھی گئی کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. اللہ اکبر. کہ خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ جس کو دیا اس کو اذیت دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ بڑا ضروری ہے. مین پوائنٹ یہ حضرت, آج ماہ رمضان میں یہ ہماری بدقسمتی ہے جی کہ بڑے بڑے مخیر حضرات ہیں وہ راہ خدا پہ خرچ کرتے ہیں جی, لیکن وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی نا, بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت والے دن ایک عالم کو لایا جائے گا, پوچھا جائے گا ہمیں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ میں زندگی گزار دی. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے صرف اپنی حوث کے لیے, اپنی حب جا کے, دنیا میں شہرت جی شہرت کے لیے کیا تھا, آخرت وہ تجھے مل چکا. اسی طرح پھر ایک سخی بھی آئے گا, کہے گا یا اللہ میں تو ساری زندگی مال لٹاتا رہا, تیری راہ پہ خرچ کرتا رہا. اللہ فرمائے گا کہ تو صرف سخی کہلوانے کے لیے یہ کرتا رہا. اگر یہ پہلو ہے تو پھر کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. بالکل صحیح. اگر یہ نظریہ ہے, اب آپ دیکھتے ہیں کئی بار وہ موبائل پہ دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو, ایک ½ کلو کا گھی کا پیکٹ ہوتا ہے, کسی خاتون کو دے رہے ہوتے ہیں اور 4 بندے ساتھ اس کے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں.
بتائیں آپ کہ وہ جو جس کو وہ آدھا کلو کا گھی کا پیکٹ مل رہا ہے کتنے بوجھل قدموں پورا سال استعمال کریں گے نا آدھا کلو گھی کا پیکٹ. جی. تو جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ اجر ختم ہو جاتا ہے, اللہ کی رضا ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. باقی اللہ تعالیٰ بڑھا کتنا دیتا ہے. آپ نے برکات پوچھی, میں خزائن العرفان میں پڑھ رہا تھا, حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ وہ ایک آیت کریمہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 ہے کہ والوزن یومئذ الحق, سبحان اللہ. کہ قیامت کے دن جو وزن ہونا ہے یہ حق ہے. اللہ اکبر. اعمال تولے جائیں گے, نیکیاں تلیں گی. حضرت داؤد علیہ, یہ بڑی ایمان افروز بات ہے. جی. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن عرض کی کہ الہ العالمین جیسے تو عظیم ہے, جی, تیرا عرش عظیم ہے, اسی طرح پھر تیرا میزان بھی تو عظیم ہوگا. سبحان اللہ. کنڈا کہہ سکتے ہیں, میزان ترازو کہہ لیں, لیکن وہ اس کی حیت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہی ہے. ہمارے سمجھنے کے لیے تو یہ جو دنیا کے ترازو ہیں یہی ہے نا. بالکل صحیح. وہ اب تو کمپیوٹرائز ترازو ہیں, کنڈے ہیں ڈیجیٹل. اس سے پہلے وہ 2 پلڑے والی میں وہ ہوتے تھے ترازو. تو عرض کی کہ الہ العالمین میں تیرا نبی ہوں اور دل چاہتا ہے کہ میں وہ تیرے ترازو کا ایک پلڑا تو دیکھوں. اللہ اکبر. امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے بھی مکاشفۃ القلوب میں میزان کی کیفیت کو ذکر کیا ہے. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پردے ہٹا دیے. جب کشف ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ میزان کا ایک پلڑے کی جو کیفیت تھی, جو اس کا طول و عرض تھا, جی, وہ زمین و آسمان سے بھی کہیں زیادہ تھا. اللہ اکبر. زمین و آسمان کا طول اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. زمین کے حدیں اور کنارے مل جائیں لیکن اس کا کوئی کنارہ ہی نہ نظر آیا. اللہ اکبر. تو عرض کی کہ الہی اب اس ایک پلڑے کو کون بھرے گا, نیکیوں سے کون بھرے گا. بالکل صحیح. آواز آئی کہ داؤد, جو شخص میں رب کی رضا کے لیے ایک کھجور بھی دے گا نا, ایک کھجور, ٹھیک ہے, اسی لیے وہ حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو, اتقوا النار, دوزخ کی آگ سے بچو, ولو بشق تمرۃ, اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دینا پڑے. فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد اگر کوئی میری رضا کے لیے ایک کھجور بھی دے گا تو میں اس کھجور کو اتنا جسم عطا فرما دوں گا, اس کا وزن اتنا بڑھا دوں گا, اس کو اتنا طول و عرض دے دوں گا کھجور کو کہ میری رضا کے لیے دی ہوئی ایک کھجور کے ساتھ یہ پلڑا بھر جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس بار کے کیا کہہ سکتے, یعنی یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے ثمرات, برکات اور فضیلتیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ناظرین سامعین, ان بابرکت لمحات میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے صدر رمضان کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ہمارے مہمان ثنا خان جناب احسان الہی نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ ناز میں مدحت سرائی کریں گے. جی احسان الہی نقشبندی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے نوا کی نوا سنتا ہے, التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بردے ہیں, ہم کے بردے ہیں, ہم کے بردے ہیں, ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے, صدا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا. لیکن
تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا اور وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں اور باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں اور پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں اور ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب حمد آپ نے پیش کی۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے فضیلتیں، برکات، ثمرات کا ذکر ہوا، کچھ عملی ضروری مسائل جو ہیں ان پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جناب علامہ ابو المصطفیٰ محمد سراج الحق قادری بہاولپوری صاحب، زکوٰۃ کے مصارف کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا، اور پھر فطرانے کے حوالے سے بالخصوص چونکہ یہ ماہ محترم، اس میں فطرانہ یہ بھی عید سے پہلے دینا ہے، تو ان دونوں چیزوں کا بالخصوص ذکر فرمائیے گا۔
جی حضرت، زکوٰۃ اور فطرانہ جی مصارف کے حوالے سے جو اہم بات ہے، جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی حکم فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تو ذوی القربہ، ٹھیک، ایک زکوٰۃ دینے والا ہزاروں روپے زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا بھائی خود محتاج ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، مستحق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بہنیں مستحق ہوتی ہیں۔ رشتہ داروں میں اپنی اصل اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بالکل ٹھیک، اصل سے مراد ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ٹھیک ہے، یہ سارا، فرع سے مراد بیٹا بیٹی، ٹھیک ہے، پوتا پوتی، ایسے نواسا نواسی، بالکل صحیح ہو گیا، اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ذوی القربہ میں پہلے آتے ہی بہن بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، دراصل اسلام نے جو سسٹم دیا ہے، اقوام عالم میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جو اسلام کے مد مقابل لایا جا سکے۔ سبحان اللہ، بے شک، جو اسلام نے نظام دیا ہے اتنا حسین نظام ہے، اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اگر اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق زکوٰۃ اور صدقات اور فطرانے اور جو ہے یہ جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اگر اسلام کے نظام کے مطابق چلایا جائے تو یقین کریں کہ پھر وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ یاد آتا ہے کہ جب شیر اور بکری کٹھے پانی پیتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی پھر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہ بچے۔ اگر اسلام کے قواعد کے مطابق زکوٰۃ دی بالکل جائے تو صحیح، بالکل ٹھیک۔ یوں ہے۔ اور میاں بیوی کے حوالے سے زکوٰۃ کا معاملہ، میاں بیوی کے حوالے سے زکوٰۃ کا یہ معاملہ ہے کہ نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ شوہر پر کفالت، جی بالکل، نفقہ وہ واجب، بالکل واجب ہے، بالکل صحیح، بالکل واجب ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اب بہن بھائیوں میں دیکھا جائے زکوٰۃ دے رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ 10 لوگوں کو 5-5 ہزار روپے دے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 10 لوگوں کو 5-5 ہزار دے کے جو 50 ہزار روپیہ دینا ہے تو وہ کسی ایسے غریب، کسی ایسے مسکین کو کوئی چھوٹا سا کاروبار کرا دے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ زندگی بھر زکوٰۃ لینے کے لیے پھرتا نہ رہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو کاروبار کے لیے وہ زکوٰۃ کے پیسے دے دے، یار کوئی چھوٹے سے کوئی پھلوں کا ٹھیلا ہی لگا کے دے دے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ریڑھی خرید کے اس کو کاروبار کرا کے دے، صحیح، ٹھیک ہے، یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ ٹھیک، اگر وہ 10 فیملیوں کو 5-5 ہزار روپے دے دیتا ہے، ایک مہینے کا راشن آ جائے گا۔ لیکن اگر کسی ایک بندے کو کاروبار کرا کے دے دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے ایک خاندان کو پالنے کے لیے بالکل ٹھیک، وہ بندہ تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان چیزوں میں انفاق فی سبیل اللہ میں اس کو مد نظر رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے، بالکل صحیح، پھر اپنے محلے داروں کو دیکھا جائے، بجائے اس کے کہ دیگیں پکا کے دوسرے علاقوں میں جا کے بندہ بانٹتا پھرے، اسی محلے میں پہلے دیکھے نا کس گھر میں بھوکے سو صحیح بھی وہی ہیں، پہلے حقدار بھی وہی ہیں، وہی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں یا اس کے علاوہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کا دن رات اوڑھنا بچھونا ہی فقط یہی ہے کہ زکوٰۃ و صدقات اکٹھے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے بچا جائے۔ وہ سفید پوش طبقہ کہ جو اپنا حال یا اپنا راز کسی کو نہیں بتاتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں حضرت قبلہ مفتی صاحب کہ محلے کے جو عمراء ہیں وہ یہ ضرور جانتے ہوتے ہیں کہ ہماری گلی میں کون ہے کہ جو بیوہ کون ہے، یتیم کون ہے، معذور کون ہے، مجبور کون ہے، ٹھیک ہے نا، مسکین فقیر کون ہے، اپنی گلی کے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ رشتہ داروں کا بھی پتہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، وہاں پر 5 فقیر بیٹھے ہیں مانگنے والے، ٹھیک ہے، وہ فجر ایک مسجد میں ہوتے ہیں، ظہر دوسری مسجد میں ہوتے ہیں، عصر تیسری مسجد میں ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، وہ تو شام کو 2000 روپے اکٹھا کر جائیں گے، لیکن کیا خبر کہ آپ کے خود ہم گلی میں کوئی گھر میں بچے بھوکے سو رہے ہو، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا جی۔ جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر نمازی ان کو 10-10 روپے دے جائیں گے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مستحق تک اس کا حق پہنچ سکے۔ بالکل صحیح، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، ان میں جناب قریبی رشتہ دار ہیں، نادار لوگ ہیں، مساکین ہیں، بالکل ٹھیک، ابن السبیل کا ذکر ہے یعنی مسافر ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن السبیل میں پھر آج وہ جو ہے طلباء جو اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ دین کے لیے اور حصول علم کے لیے دوسرے شہروں میں آئے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، صحیح، یہ بھی مسافر ہیں، یہ اللہ کے دین کے مسافر ہیں، بالکل دین کے مسافر ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر یہ ہے، پھر اس کے بعد جناب یہ مدارس ہیں، مساجد مدارس ہیں جناب، یہ یتیم خانے ہیں، یہ ہاسپٹلز ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کی دوائی کوئی دیکھیں ایک شخص پورا مہینہ دوائی کھاتا ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو کوئی صاحب حیثیت اس کی پورے مہینے کی دوائی کا اہتمام کر کے دے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ مصارف۔ لیکن ایک بات جو پہلے جو ہمارے بات چل رہی تھی سورہ بقرہ کی آیات میں سے، جو دینے والا ہے اس کے لیے جو سب سے اہم بات یہ ہے
کہ دے کر احسان نہ جتائے. بالکل صحیح. دو چیزیں ضروری ہیں, ایک دکھلاوے کے لیے نہ دے, ایک دے کر احسان نہ جتائے. صحیح. اللہ فرماتے ہیں اگر دے کر احسان جتانا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی نہ دے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اس سے بہتر یہ قول معروف کہ آنے والے کو کوئی اچھی بات کہہ دے, اللہ اکبر. اچھے انداز سے اس کو ہینڈل کرے. صحیح. وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًا, کہ جو تکلیف دینی ہے جس صدقے کے بعد, جس دینے کے بعد ایذا دینی ہے یا احسان جتانا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا بول کے ہی اس کو, اللہ, اس سے بہتر یہ صدقہ ہے کسی اچھے انداز کے اور ساتھ. یہاں پہ یہ بھی فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والا, کہ جب آپ من کا مطلب احسان جتائیں گے اور عزا کا مطلب اذیت دیں گے تو فرمایا کہ تبطلوا صدقات, تمہارے صدقات جو ہیں وہ باطل ہیں, اللہ, وہ پھر کسی کام کے نہیں ہیں. بالکل ہوتا ہے یہ فیملیوں میں ہوتا ہے کہ کسی ایک گھر پہ مشکل وقت آ گیا, صاحب حیثیت نے اس کو سپورٹ کر دیا, پھر وہ پوری زندگی کے لیے اس کے احسان کی تلوار ان پہ لٹکتی ہے. اللہ, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارا سب کچھ باطل ہے. باقی جو اسلام کے نظام کی میں بات عرض کر رہا تھا جی جی, کہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ترتیب دیا ہے. اگر ہر صاحب حیثیت زکوٰۃ دینا شروع کر دے, جی, اب یہ دیکھیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں, حج کے لیے بھی جاتے ہیں, لیکن زکوٰۃ کے وقت ڈنڈی مار جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, صدقات کے لیے ڈنڈی مار جاتے ہیں. بعض اوقات پیسے بینک سے نکلوا لیے, اپنے آپ کو ایک خاص طبقہ فکر سے شو کروا دیا کہ وہ زکوٰۃ کا معاملہ پھر ٹل جائے, ایسے معاملات. بالکل یہ سوچ پائی جاتی ہے جناب. لیکن میں آج تھوڑی سی ترتیب لگا رہا تھا آپ کی طرف آنے سے پہلے, کیونکہ آج کل گندم کا سیزن چل رہا ہے. تو جب سے ہم نے آنکھ کھولی, ہمارے پاس بھی تھوڑی سی زمین ہے الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی, ماشاءاللہ, جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم نے اپنے والد کو باقاعدہ روٹین کے ساتھ, ہمارے پاس 2 فصلیں ہوتی ہیں گندم اور کپاس, ٹھیک ہے, اپنے والد کو یہ دیکھا کہ وہ گندم اور کپاس کا جتنا بھی عشر بنتا تھا اللہ, وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے والد کو غریق رحمت فرمائے. ان کے بعد پھر وہ نظام جب ہمارے پاس آیا, الحمدللہ رب العالمین, ہمارے پاس بھی جتنی ایک آتی ہے اللہ کی عطا کردہ, اس میں سے ہم سب سے پہلے کیونکہ علم تھا, جی, اور آپ کے والد بھی غالباً اچھے نیک لوگوں کے پاس الحمدللہ. ان کا جو نظام تھا انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی قریبی رشتہ داروں میں اور علاقے میں کہ کس کس کو کتنی کتنی دینی ہے, وہ ہم اس کے مطابق نظام چلاتے ہیں. اللہ, میں پھر یہ سوچ رہا تھا کہ گندم عشر کیا ہے. یہ جناب عشر, یہ صدقات کی بات ہو رہی ہے, تو عشر جو ہے ایسی زمین کے جو بارانی ہو, کہ جس پر کوئی خرچہ نہ ہوتا ہو, ایسی فصلیں بھی ہوتی ہیں, بارش کے پانی سے جو فصلیں تیار ہوتی ہیں اکثر علاقوں میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کئی علاقوں میں کچھ فصلیں ہیں تو اس پہ عشر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو جو فصلیں جن پر خرچہ آتا ہے ان پر نصف عشر ہے. ٹھیک ہے, یعنی جہاں خرچ نہیں آتا وہاں 10واں حصہ عشر, اور جہاں خرچ آتا وہاں عشر عشیر, یعنی 20واں حصہ وہ بن جائے. جی 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 بالکل, نصف عشر جس کو کہا. صحیح. تو اب یہ ہے کہ اگر ایک گندم کی فصل ہے تو 100 میں سے 2.5 من بن گئی, 100 میں سے 2.5 من, 100 من اگر گندم ہو تو 2.5 من عشر ہو گیا. اچھا, ٹھیک ہے نا جی, سوری 5 من عشر ہو گیا. 10واں اس میں, جی 10واں حصہ ہوگا تو 5 من ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے, 100 سے 10 من پھر بنے گی. 100 میں سے 10 من بنے گا. ہاں, نہیں یہ نصف عشر ہوگا نا, 5 من بنے گا. اچھا, نصف عشر کی بات کریں. ٹھیک ہے, آج کیونکہ زیادہ کر وہ خریدے جا رہا ہے پانی بھی اور سارے جی 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 بالکل, زیادہ تر کیا بلکہ جو علاقے گندم کے ہیں ان میں پانی خریدا ہی جاتا ہے, بالکل ٹھیک, کھاد ڈالی جاتی ہے, سپرے وغیرہ. یہ تو 100 من گندم ہوتی ہے تو اس میں سے 5 من. اسی طرح اگر 1000 من ہو تو 25 من. بالکل صحیح. اچھا, اگر 10,000 من گندم ہو جائے تو 250 من. ٹھیک, اور ایک اگر پورے ضلع کے لیول پر اگر 1 لاکھ من گندم ہوتی ہے تو 2500 من گندم وہاں پر بنتی ہے جناب عشر کی. اللہ اکبر. ٹھیک, آپ اندازہ کریں کہ اگر اس ضلع کے جتنے مستحق ہیں 2500 من, 1000 من پر میرا خیال بنے گی 250 من, 5 کے حساب سے. جی 1000 من پر 25 من بنے گی. ٹھیک ہے, 25. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. نہیں 50 نہیں بنے گی کہ 10 100 اور 1000 10. جی 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 50. جی, تو اگر یہ آپ حساب, بالکل جی 50. ٹھیک ہے, اگر یہ حساب لگائیں تو یہ کتنے من گندم جا بنتی ہے کسی ایک ضلع کی. اللہ, اگر وہی گندم اس علاقے کے جو غریب مسکین ہیں جو مستحق ہیں ان کو وہی گندم سیزن وائز تقسیم کر دی جائے, اللہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آٹے پر پھر سبسڈیز دینے کی ضرورت پڑے گی حکومت. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو پھر یہ سستے یہ اسلام کا معاشی نظام ہے جس میں یہ اسلام کا معاشی نظام ہے. سبحان اللہ, کوئی معیشت ایسی نہیں ہے جس طرح کی اسلام کی خوبصورت بے معیشت. شک, کوئی شک نہیں اس میں. تو یہ صدقات کیونکہ رمضان فطرانے کا معاملہ ہے تو وہ ہر جو ہے مسلمان پر فطرانہ واجب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرانہ جو ہے وہ یوں ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, سہو ہوتا ہے, تو نماز میں جیسے سجدہ سہو ہوتا ہے تو اسی طرح جو صدقہ فطر ہے اس کے ساتھ روزے کی جو کوتاہیاں ہیں, جو سہو ہے,
ان کو اللہ تعالیٰ معاف اور پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، مقبول ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک مقصد یہ ہے، ایک یہ ہے کہ عید آ رہی ہوتی ہے، ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ عید والے دن جناب بندے عید پڑھنے آتے ہیں تو پھر وہ اپنا فطرانہ بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ جو چاند نظر آئے تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے عشرے میں فطرانہ دے دینا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ہر سال فطرانہ کس کو دیتا ہوں۔ یہ اللہ نے نظام سال کے بعد فطرانہ رمضان میں ہی کیوں رکھا، محرم میں کیوں نہیں رکھا؟ اور جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو فطرانہ بالکل بھی دے سکتے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ جو فطرانے کا سسٹم ہے یہ کسی اور مہینے میں کیوں نہیں رکھا، یہ رمضان میں کیوں رکھا؟ بالکل ٹھیک۔ دراصل اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہے، سبحان ایک صاحب حیثیت تو اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنائے گا، عید والے دن اچھے کھانے پکیں گے، بالکل صحیح۔ وہ اپنے بچوں کو سیر و تفریح کرائے گا، جی، ان کے لیے اچھا انتظام کرے گا۔ جو غریب ہے تاکہ وہ اس کی طرف دیکھتا نہ رہے وہ بھی اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے خریدے، اس سے بھی خوشیاں مل جائیں، خوشیاں مل جائیں، افطاری کا سامان اس کو سامان خرید سکے، روزی سیر و افطار کا اہتمام کر سکے۔ شہر و مواسات بھی ہے نا یہ مہینہ۔ بالکل، شہر مواسات، بالکل جی، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اللہ تو ہمدردی، سب سے بڑی ہمدردی تو یہی ہے نا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، اللہ کسی پیاسے کو پانی بے کو شک پلا۔ بے شک۔ تو یہ فطرانے کا مقصد حضرت یہی ہے کہ مستحق جو لوگ ہیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، اللہ اپنے بچوں کو سال اس بھر کا پیغام کے طور پر بھی بیان کر میرا پیغام یہی ہے، اس نشست میں میرا پیغام یہی ہے کہ اگر زکوٰۃ بھی دینی ہے تو عید کا انتظار مت کریں۔ رمضان کا چاند نظر ہے تو ادا کر دے، جس کو دینی ہے دے دے۔ اگر فطرانہ بھی دینا ہے تو عید کا انتظار ضرور، عید والے دن دیں گے تو پھر بڑے سے بڑا وہ کچھ پکا لیں گے، کھا لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے اچھے کپڑے بنانے ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جو افورڈ کرتا ہے وہ تو ہر مہینے نیا سوٹ پہن لے گا، لیکن جو مستحق ہے وہ پورا سال ان کا راہ تکتا ہے کہ رمضان آئے گا تو یہ ہمیں کچھ ملے گا۔ جیسے قربانی پر گوشت مل جاتا ہے، بالکل وہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی عظیم اسلام کی عبادات، معاملات اور فرائض اور واجبات ہیں، ہر ایک میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جناب امام زین العابدین جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، آپ اس قدر مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے اللہ اکبر، کہ رمضان المبارک میں ہر روز نہ ایک دمبا ذبح کرواتے تھے سبحان اللہ۔ اور پھر وہ پکواتے تھے، پکوا کے پھر پورے مدینے میں جتنے مساکین غربا ہوتے تھے سب کو تقسیم کر کے خود سوکھی روٹی اور کھجور کے ساتھ روزہ افطاری اللہ کرتے اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے ایثار، یہ جذبہ ہے۔ ناظرین، بہت خوبصورت پیغام بھی، اور پھر سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کے واقعے سے اسی پیغام کو تکمیل تک پہنچا۔ حقیقت یہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اچھی سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز پیش کریں گے تو پھر اصل نیکی پا لیں گے۔ آخر میں علامہ صاحب آپ دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن العلم والحلم والجود والکرم، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین رب سہل ویسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، آمین وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ارحم الراحمین۔ آمین الہ العالمین آج کی اس نشست کو قبول فرما۔ آمین۔ قبلہ مفتی صاحب اور یہ اس پلیٹ فارم کے جتنے احباب منسلک ہیں بالواسطہ بلا واسطہ، اللہ سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا اللہ ہمارے دین و ایمان کی سلامتی عطا فرما، زندگی ایمان پہ گزرے ہمیں موت ایمان پہ عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، حرمین شریفین کی خیر فرما۔ آمین الہ العالمین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو، تیرے حبیب کی رضا ہو، آمین ہر اس کام سے بچا جس میں تیرے حبیب کی ناراضگی ہو۔ آمین۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ نے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب احسان الہی نقشبندی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب احسان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، شہنشاہ حبیبا مدینے دیا، سبحان خیر منگدا میں تیری سرکار چوں، شہنشاہ حبیبا مدینے دیا، خیر منگدا
ہمیں تیری سرکار چوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگدا ہمیں تیری سرکار چوں صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیاں خالی جاوانا میں تیرے دربار چوں اور پہنچے ساحل تے سب تے سفینے گئے ہو بختہ والے ہزاراں مدینے گئے پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے ہو بختہ والے ہزاراں مدینے گئے میرے بختاں دی کشتی بنا میں خدا پار کر دے گما دے تو منجھدار چوں ود عاشق نو جنت تو دریار دا او دریار تے دو جہاں دا ود عاشق نو جنت تو دریار دا او دریار تے دو جہاں واردہ او جیرا منگتا اے سونے دے دربار دا انہیں لینا کی جنت دے گلزار چوں اور وقت آنکھیں مدینے جے میں پہنچ جاؤں روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدو وقت آنکھیں مدینے جے میں پہنچ جاؤں روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدو تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لیکن ننگنا مدینے دے بازار چوں کیونکہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کر نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کر نکلے تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لیکن ننگنا مدینے دے بازار چوں اور کچھ بھی نہیں منگدا میں سرکار تو جولی اکھیاں دکھا لی دیدار تو اور کچھ بھی نہیں منگدا میں سرکار تو جولی اکھیاں دکھا لی دیدار تو ہن تے حافظ نو دیدار دی خیر پا ہن تے سانو وی دیدار دی خیر پا
خالی جائے نہ اج تیرے دربار چوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگدا ہمیں تیری سرکار چوں سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب فیض شاہ جہاں صدائے رمضان